بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم اینڈ آف ٹرم کا فرسٹ ہاف ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ رائٹر ایز اے اسکول بوائے کیسا تھا۔ جب وہ اسکول جایا کرتا تھا تو اسے ڈیلی کون کون سے ڈسمل ایکسپیرینسز، کون کون سے برے تجربات سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں گیا تب اس کی کنڈیشن کیا تھی، اور تعلیمی سال کے دوران اسے کون کون سی چھوٹی چھوٹی چھٹیاں مل جایا کرتی تھیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم چند سینونیمز کریں گے اور کویسچن آنسرز پر بات ہوگی۔ لیسن کے فرسٹ ہاف میں رائٹر ڈسکرائب کرتا ہے کہ کسی ٹیچر نے فرائیڈے تھینک گاڈ کے عنوان سے ایک بک رائٹ کی تھی، جو کہ رائٹر کے ایٹیچیوڈ کی نمائندگی کرتی تھی، کیونکہ رائٹر پورا ہفتہ ویکینڈ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اسکول بوائے کے طور پر اسے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا، جن میں ڈیلی گرائنڈ آف ورک، یعنی کہ اسکول کے اندر رہتے ہوئے اسے بہت سارا اسکول کا کام کرنا پڑتا تھا، اور واپسی پر اسے ابنڈنٹ ہوم ورک، بہت زیادہ گھر میں کرنے کے لیے کام مل جایا کرتا تھا۔ فیئرس کمپٹیشن، بہت زیادہ مقابلہ بازی کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا تھا، اور کبھی بھی وہ اسکول میں ریلیکس نہیں رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ملا کر پریسڈ ہم ہیویلی، اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی تھیں۔ دراصل وہ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ ایکچول کلاس روم ورک کو انجوائے کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں ملا کر اسے پریشان کر دیا کرتی تھیں، اور اسکول جانے سے پہلے اسے بہت سارے ڈسمل ایکسپیرینسز ہوتے تھے، بہت سارے برے تجربات سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ مثلاً صبح اٹھنا ہی اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے پاس اور ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹرن اوور کر کے اور زیادہ سو لے، اور پورے اسکول کے ہارس جو ہیں اس کے سامنے سٹریچ کر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اور اسپیشلی ایسا منڈے کو ہوا کرتا تھا، کیونکہ ویک کا سٹارٹ ہوا کرتا تھا۔ رائٹر کے گھر میں ایک میڈ ہوا کرتی تھی، ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی، جو گرم سٹیپس کے ساتھ انہیں جگانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ دراصل وہ ایٹک، یعنی کہ چوبارے پر سویا ہوتا تھا۔ وہ رائٹر اور اس کا بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور ان کی بہن دوسرے کمرے میں سویا کرتی تھی، اور وہ نوکرانی، وہ میڈ، تینوں کو جگانے کے لیے ایٹک پر آیا کرتی تھی۔ وہ فنیریل ٹیونز کے ساتھ، یعنی کہ ماتمی سے لہجے کے ساتھ آ رہی ہوتی تھی، اور یہ ان کے لیے اومنیس ٹریڈ ہوتا تھا، ان کے لیے بہت بری اس کی چال لگا کرتی تھی، کیونکہ انہیں ایسے لگتا تھا جیسے اب ان کے لیے سمنز ٹو ڈمنیشن، یعنی کہ جہنم سے ان کے لیے بلاوا آ رہا ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے رائٹر کو چھٹکارا کب ملا؟ جب وہ یونیورسٹی میں چلا گیا، کیونکہ وہاں پر اسمالر نمبر آف کلاسز، یعنی کہ بہت کم کلاسز اسے لینا پڑتی تھیں۔ فریڈم ٹو کم اینڈ گو، یعنی کہ آنے جانے کی مکمل طور پر آزادی تھی، اور یہ مکمل طور پر ایک نیو اکیڈمک ورلڈ تھی۔ اس لیے رائٹر بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اب ان ساری چیزوں سے یونیورسٹی میں جا کر اسے ساری چیزوں سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اینڈ آف ویک پر رائٹر کے اپنے ہی احساسات ہوا کرتے تھے۔ تھرسڈے کو اس کی بہت ہیپی فیلنگز ہوا کرتی تھیں۔ فرائیڈے مارننگ رائٹر کے لیے روز کلرڈ ہوا کرتے تھے، اور فرائیڈے کو لاسٹ پیریڈ، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہوتا، اس کا اپنا ہی ایک ہیپی فلیور ہوا کرتا تھا، اور لاسٹ پیریڈ کے بعد وہ گھروں کو اس طرح دوڑتے تھے جیسے جیل سے رہا قیدی بھاگتے ہیں۔ اگر نائٹس آف ویکینڈ کی بات کریں تو فرائیڈے کی نائٹ ہفتے کی سب سے بیسٹ نائٹ ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بعد سیچرڈے اور سنڈے دو چھٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ سیچرڈے نائٹ بھی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد بھی ابھی سنڈے کی ایک ہالیڈے پڑی ہوتی تھی، لیکن سنڈے نائٹ پورے ہفتے کی سب سے ورس، سب سے بری رات ہوتی تھی، کیونکہ اگلے دن اسکول جانا ہوتا تھا۔ رائٹر کو بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، یعنی کہ غیر متوقع وقفے مل جایا کرتے تھے۔ مثلاً کبھی کوئی فٹ بال میچ جو کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہو، اسے دیکھنے کے لیے ہاف ہالیڈے ہو جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات کلاسز سے سڈن ڈسمل ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ اچانک سے انہیں چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار رائٹر کو منڈے آف ہوا، یعنی کہ منڈے کو چھٹی ہوئی، اور رائٹر کا ویکینڈ
اور زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن یہ ویکینڈ بھی گزر ہی گیا۔ ایک بار سردی بہت زیادہ پڑی اور زیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے رائٹر کو سکیٹنگ ہالیڈیز بھی مل گئیں۔ abundant بہت زیادہ، plentiful the writer got abundant homework. fierce شدید intense there was fierce competition in school. dismal دلگیر miserable it was dismal experience to get up on Monday. grim ڈراؤنا terrible the maid climbed the attic with grim steps. attic چوبارہ upper floor the maid climbed the attic with grim steps. funereal افسردہ sad the maid announced in funereal tune. ominous ڈراؤنا threatening the tread of the maid was ominous. tread چال walk the tread of maid was ominous. summon حکم یا بلاوا order the voice of maid was like summon to damnation. damnation جہنم hell the voice of maid was like summon to damnation. Question number 1. What was attitude of Daichis towards the weekend? Why did he long for it? Answer. As a schoolboy, Daichis used to be very happy at the arrival of weekend. On Friday, he went to school with happy mood. Friday night was the best night of week for the writer. There were 2 holidays after Friday. That's why the writer longed for weekend. Question number 2. What was Daichis' general view of school life? Answer. Daichis was not a weak student. He often enjoyed the actual classroom work, but daily grind of school with its abundant homework and fierce competition pressed him heavily. Question number 3. Daichis liked holidays for their freedom. Freedom from what? Answer. Holidays provided freedom from boring homework and fierce competition. He felt relaxed, so he liked holidays for their freedom. اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ رائٹر ایز اے اسکول بوائے کیسا تھا اور اسے کلاس کے دوران کون کون سی پرابلمز فیس کرنا پڑتی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب رائٹر یونیورسٹی میں گیا تو اس کی کیا کنڈیشن رہی اور اسے کون کون سی چھوٹی چھٹیاں مل جایا کرتی تھیں جب وہ پڑھا کرتا تھا. ان کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.